بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کو مولانا تاج میل کے بیٹے عاصم جمیل کی خودکشی کی تفصیل کے بارے میں آگاہ کروں گا کہ آخر ان کو ایسی کون سی بیماری تھی جس نے ان کی جان لے لی۔ مولانا تاج میل کے بیٹے عاصم نے خودکشی کیوں کی؟ یہ بھی خبر گردش کرتی رہی کہ چند نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا، لیکن ان سارے دعووں اور افواہوں و خبروں کی جو وقت ختم ہوئی جب ان کے بڑے بیٹے نے وضاحتی بیان دے دیا کہ ان کو بھائی کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کا بھائی عاصم جمیل بچپن سے ہی ذہنی بیماری میں مبتلا تھا اور انقلاع جو اب تک جاری تھا۔ ان کے بھائی ڈپریشن کا شکار تھا، لیکن بعد مولانا تاج میل نے بیٹے کی نماز جنازہ اور تدفین کے بعد بیٹے کی بیماری کے بارے میں مختصر طور پہ وضاحت کی اور کہا کہ ان کا بیٹا ایک ذہنی بیماری میں مبتلا تھا جس کو ڈائیگنوزس کرنے کے بعد جو بیماری بنتی ہے اس کا نام ڈسلیکسیا ہے۔ یہ اسکرین پہ بھی جو آپ مینٹل ڈیزیز شو ہو رہی ہے آپ کو، یہ وہی مینٹل ڈیزیز ہے جو مولانا تاج میل کے بیٹے کو ہوئی تھی۔ اس بیماری میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر بہت ہی کمزور ہوتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ مولانا صاحب کے بیٹے نے نہ تو مذہبی تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی۔ مولانا کے بیٹے کی بیماری کی وضاحت کے بعد کئی لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اس بیماری سے، کیونکہ وہ لا علم ہوتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے، وہ اس کو جسٹ ایک پرابلم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عارضی مسئلہ ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے عاصم جمیل کو روح کی پہچان نہ تھی۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ وہ مولانا صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور ان کو بڑا پیارا تھا، اس کے دل میں انسانیت کا درد تھا اور وہ اپنے باپ سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ پاپا کیا میں مر جاؤں گا تو میں اللہ کے پاس جا کے اللہ سے میری ملاقات ہو جائے گی؟ تو پھر ایسی ہی سوچ کے ساتھ اس کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ ان کے علاقے میں ایک پاگل سا آدمی تھا، اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے، چاہے وہ گاڑی خراب بھی کر دیتا لیکن اس سے نفرت نہ کرتے۔ یعنی غریبوں کے اور مسکینوں کے بارے میں ان کے دل کے اندر بڑا درد تھا۔ مولانا صاحب اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ وہ بالکل پڑھائی میں پیچھے تھے اور سب سے چھوٹے تھے، اس لیے وہ اپنے باپ کے بڑے پیارے تھے۔ مولانا کے بیٹے کی بیماری ڈسلیکسیا ظاہر ہونے کے بعد کئی لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ بیماری کیا ہے، کہ یہ ڈسلیکسیا بیماری کی علامات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بیماری کا براہ راست تعلق حروف پڑھنے، پہچاننے اور لکھنے سے ہے۔ یعنی ان چیزوں سے وہ بہت مشکل سے دوچار ہوتا ہے، وہ نہ تو کوئی لفظ پہچان سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے اور نہ پڑھ سکتا ہے، جو اس ڈسلیکسیا یعنی ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔
کئی سال پہلے جو ہے اس بیماری کو ریڈنگ ڈسیبلٹی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن 1968 میں اس کو جو اصطلاح دی گئی وہ ڈسلیکسیا ہے۔ ڈسلیکسیا میں بچہ جو ہے جب بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا، اور پھر جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو نہ تو کوئی لکھے ہوئے لفظوں کی پہچان ہوتی ہے، اور نہ وہ پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ لکھ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ مولانا صاحب کے بیٹے نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ تو ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ یہ ایسی کربناک ذہنی ڈپریشن کی بیماری ہے کہ اس میں انسان کا اپنا کوئی بس نہیں رہتا۔ ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو بیماری ہے اس میں مریض کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ کئی عرصے سے اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اور اب تو حال اس یعنی نوبت اس تک پہنچ گئی تھی کہ اب اس کو الیکٹرک شاک لگائے جاتے تھے، یعنی بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں وہ اکیلا تھا، اور اس بیماری نے اپنا زور پکڑا، اور اتنا ذہنی طور پہ کرب کا وہ شکار ہوا کہ اس نے گارڈ کا پسٹل لے کے گولی چلا دی اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اب یہ بات قابل غور ہے، علماء کرام سے بھی جو ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ جس بیماری کے بارے میں انسان کا اپنا کنٹرول نہ ہو، اگر اس سے موت آ جائے تو وہ موت حرام نہیں ہوتی۔ اب وہ اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اگر اسے قتل بھی ہو جائے تو اس پہ قتل نہیں لگتا۔ اگر وہ کفر یا کلمے کہہ دے، لیکن اگر عام حالات میں کفر یا کلمے کہتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن جو ذہنی طور پہ یعنی وہ فلوج ہے، اس کا اپنے بس میں ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے سزا سے بری ذمہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا تاج جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، اصل یہ وہ ذہنی ڈپریشن کی جو وہ بیماری ہے وہ ڈسلیکسیا ہے، جس نے مولانا تاج جمیل صاحب کے بیٹے کو اس نہج پہ پہنچا دیا۔ اس میں ان کا کوئی جو ہے کردار نہیں ہے، نہ تو ان کی کسی سے لڑائی ہوئی، نہ وہ کسی سے غصہ ہوئے، اور نہ کہ ان کا کوئی گھریلو کوئی فائنینشیل پرابلم تھا۔ یہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور مولانا تاج جمیل صاحب کو جو ہے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب بڑے غم زدہ تھے، بہت جو ہے جنازے کے وقت رو رہے تھے، اپنے بیٹے کی جو ہے مرنے پہ ان کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، لیکن وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ کسی کا کوئی بس چل سکتا ہے، اللہ کی ذات کے آگے بے بس ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری تو یہ سوچ تھی کہ یا اللہ مجھے میری اولاد کا غم نہ دینا، یہ ہمیں جو ہے قبر میں اتاریں، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی کی آج مجھے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری مبتلا ہو جائے تو اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے اور اس کی کیئر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کو جو ہے اس نہج تک پہنچنے سے بچائے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اپنی اولاد کی جو ہے نا دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان پہ نظر رکھنی چاہیے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے انسان کو پچھتانا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔